ناول عشق بسم اللہ الرحمن الرحیم از قلم حدیقہ خان کیس نمبر 19 ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ وہ کی چین مجھے کیسے ملی تھی، اور تب میں نے کہا تھا کہ فارم ہاؤس پہنچ کے بتاؤں گا۔ ایکچولی میں آپ کو یہ کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کی چین مجھے کیسے ملی اور اس کی چین کے لیے میں نے کتنے پیسے دیے تھے۔ مہر، پتہ ہے اس وقت میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی آپ کی خوشی۔ میں آپ کو خوش اور ہنستا دیکھنا چاہتا تھا ہر حال میں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا میں۔ اور وہ بولتے بولتے رکا۔ اور آج میں ہی آپ کبھی نہیں سمجھ سکتی مہر کہ میں خود سے جنگ لڑ رہا ہوں اس وقت۔ حالات نے یہ ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ میں آپ کو ایک بہت خوبصورت زندگی دینا چاہتا تھا۔ آپ اور میں، ہم دونوں ہی کے ڈیزرو نہیں کرتے۔ نہ جانے ہمارے نصیب میں اتنے دکھ اور آزمائشیں کیوں لکھ دی ہیں اللہ پاک نے۔ زریاب کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ کر اس کی ہلکی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکایا تھا، پر آج اس کا دل شکایت کر بیٹھا تھا۔ آخر اور کتنی آزمائشوں سے گزرنا باقی تھا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو شاید اس بار بھی شکوہ نہ کرتا، پر اب کی بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے مقابل وہ لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور چند ہی دنوں میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی کے سپنے بننے لگا تھا۔ قسمت نے جو زخم مہر کو دیے وہ اس کی قسمت تھی، پر زریاب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسی تکلیف سے آشنا کروانے کا فیصلہ کر چکا تھا جس سے وہ خود گزر رہا تھا اور گزرا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے مہر کے سرہانے بیٹھا، اس سے باتیں کرتا رہا، اس امید میں کہ کبھی تو وہ اس کی باتوں کا جواب دے گی۔ آج پورے 7 دن گزر گئے تھے، پر مہر کی طبیعت میں کوئی موومنٹ نہیں ہوئی تھی۔ زریاب پچھلے 7 دنوں سے کسی طرح مہر کے سرہانے بیٹھا اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ اس کی روٹین بنتی جا رہی تھی۔ وہ 24 میں سے 18 گھنٹے مہر کے سرہانے بیٹھ کے گزارتا تھا، باقی کے 6 گھنٹے فیروزہ بی کے ساتھ۔ وہ بھی زبردستی اسے گھر بلاتی۔ باسط اور سلمہ کے آ جانے کے بعد وہ اسی طرح بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ زریاب بھائی، دروازے پر نوک ہوئی اور ایک آواز بھی۔ زریاب نے دروازے کی جانب دیکھا تو باسط کھڑا نظر آیا، ساتھ ہی پیچھے سلمہ بھی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کے دروازے کا لاک کھولا۔ وہ مہر کی سیفٹی کے لیے گیٹ اندر سے بند کر کے بیٹھتا تھا، یا تو نرسز اور ڈاکٹر کے لیے آنے پر وہ گیٹ کھولتا تھا، یا باسط اور سلمہ کے آنے پر۔ اس نے انہیں دیکھ راستہ دیا اور خود دروازے سے تھوڑا سا سائڈ پر ہو کے کھڑا ہو گیا۔ حسب معمول سلمہ نے زریاب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعائیں دیں۔ زریاب کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی تھیں۔ وجہ 2 تھی، رونے کے باعث یا تو مسلسل جاگنے کے باعث۔ فیروزہ بھی روز ہی NGO میں قرآن خوانی کرواتی تھی مہر کے لیے۔ یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ کسی کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اگر بات شروع ہوتی تو مہر سے اور ختم ہوتی تو مہر پر۔ ان 7 دنوں میں شاید ہی زریاب نے خود کو آئینے میں دیکھا ہوگا۔ داڑھی بڑھنے لگی تھی، بالوں کی کچھ لٹیں
اب چہرے تک آنے لگی تھیں۔ نہ ہی اسے کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ وہ مہر کو نہ اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، پر یہ دکھ اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ فیروزہ بھی سارا وقت NGO میں گزارتی۔ زریاب کے گھر آنے سے پہلے وہ بھی گھر آ جاتی، آسیہ سے زریاب کے لیے کھانا بنواتی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ زریاب نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ فیروزہ بھی، اسے تو وہ چند ایک لفظ بول بھی لیتا، باقی سارا وقت وہ مہر کے پاس ہی گزارتا۔ کبھی بولتا، کبھی بس اسے دیکھتا رہتا۔ زریاب گھر پہنچا تو فیروزہ بھی پہلے سے ہی لیونگ روم میں بیٹھی اس کی راہ تک رہی تھی۔ جس دن سے مہر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تھی، زریاب نے فیروزہ بی کو مہر سے ملنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ وہ لاکھ منت بھی کرتی تو زریاب انہیں مہر سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ گھر آتے ہی فیروزہ بی سے سلام دعا لینے کے بعد اپنے روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ اتنے میں فیروزہ بی نے آسیہ سے کہہ کر کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانے کا کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زہیب، تم کب آئے؟ کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ وہ میں نے شانزے کو اپنے آنے کی خبر بھجوائی تھی، پر وہ آئی ہی نہیں۔ پھر میں نے فون بھی کیا، پر انہوں نے اٹھایا ہی نہیں۔ زہیب مایوسی کے ساتھ اترا چہرہ لیے شاہین کو بتا رہا تھا، آپ تو جانتی ہیں نا سب کچھ۔ جب سے شانزے پاکستان سے واپس آئی ہے، کچھ اکھڑی سی ہے میرے ساتھ۔ جہاں پہلے تھوڑی بہت بات ہو جایا کرتی تھی، اب شانزے نے وہ بھی کرنی بند کر دی ہے۔ زہیب، کیا تمہاری اور شانزے کی کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں شاہین بی بی، لڑائی کی گنجائش تو وہاں ہوتی ہے جہاں بات ہو، اور میں تو شانزے کی ہر بات پر سر جھکاتا ہوں، تو لڑائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پر وہ اس طرح کیوں کر رہی ہے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے شاہین بی بی۔ اب کی بار شاہین کو بھی فکر لاحق ہوئی تھی۔ جب سے شانزے پاکستان سے واپس آئی تھی، وہ چپ چپ سی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے آپ میں رہنے لگی تھی۔ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور یہ تیسری دفعہ تھا جب زہیب شانزے سے ملنے NGO آیا تھا، اور اس دفعہ بھی شانزے زہیب سے نہ تو ملنے آئی تھی نہ ہی بات کی تھی، اور اس بار بھی وہ منہ لٹکاتا واپس گیا تھا۔ شانزے جب فلائٹ میں تھی تب سارا سفر وہ یہی سوچتی ہوئی آئی تھی کہ زہیب کو شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ زریاب کو مہر کے ساتھ دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ شانزے کے منع کرنے کے باوجود بھی زہیب اسے لینے ایئرپورٹ آیا تھا، اور تبھی ان کی تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ زہیب سے شادی کے متعلق بات کرتی، اگلے ہی دن فیروزہ بی نے اسے فون کر کے مہر کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ شانزے ایک جذباتی فیصلہ کرنے جا رہی تھی، پر فیروزہ بی کی کال کے بعد اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ شانزے کو کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین تھا کہ مہر اور زریاب کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ایسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، یا پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ شانزے کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، یا مہر کو شانزے کی بد دعا لگ گئی تھی۔ شانزے خوش تھی۔ وہ خوش اس بات سے تھی کہ جو بھی ہوا اس کی وجہ سے زریاب کی شادی ٹل گئی، یعنی کہ ایک امید اب بھی باقی تھی۔ شادی ٹل گئی تھی یہ ٹوٹ گئی، اس حقیقت سے ابھی وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ صرف اس بات سے ہی اس نے زہیب سے بات کرنی بند کر دی تھی۔ اگر اسے پوری بات کا علم ہو جاتا تو شاید وہ زہیب سے اپنی منگنی ہی توڑ دیتی۔ ویسے بھی یہ فیصلہ اس کا نہیں زریاب کا تھا۔ شانزے پہلے بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ شانزے اس وقت خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور صرف
اپنا اور اپنی خوشیوں کا سوچ رہی تھی۔ محبت انسان کو بے حس بنا دیتی ہے۔ آپ اسے شخص کے پیچھے بھاگتے ہیں جو آپ کو لا حاصل ہے، اور جو حاصل ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، اسے آپ اس تکلیف سے آشنا کرواتے ہو جس تکلیف سے آپ خود گزر رہے ہو۔ شانزے نے ایک بار پھر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی تھی، اور وہ دن رات یہی دعائیں کر رہی تھی کہ مہر کبھی ہوش میں نہ آئے۔ اگر زریاب اسے میسر نہیں تو وہ مہر کو بھی حاصل نہ ہو، اس لیے اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، وہ اب کی بار اللہ سے زریاب کو نہیں مانگ رہی تھی کہ اگر زریاب اس کے نصیب میں نہیں تو اسے مہر کے نصیب میں بھی نہ لکھ۔ حقیقت سے وہ بہت اچھے سے واقف تھی۔ بقول زریاب کے اگر شانزے دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ زریاب کے دل میں شانزے کے لیے جو جذبات تھے وہ بہنوں والے تھے، اور اس سے زیادہ کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شانزے اپنے ساتھ ساتھ زہیب کی زندگی بھی برباد کرنے پر تلی تھی۔ ہمارا رب کبھی ہمیں اس شخص کے لیے خوار نہیں کرتا جسے ہماری قدر نہ ہو، جبکہ ہم بار بار اپنے رب سے اسی کو اپنے مقدر میں لکھوانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ فاروق کو گزرے پورے 5 دن ہو چکے تھے۔ احسن پچھلے 5 دنوں سے حویلی نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے دکھ اور غصے کو کم کرنے کے لیے درندگی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ آدھا وقت اپنے باپ کی قبر پر گزارتا اور آدھا ویئر ہاؤس کے بیسمنٹ میں۔ احسن نے ان 5 دنوں میں ہر اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا جو فاروق اور میر حاتم کے دشمن تھے۔ پورے اٹلی میں احسن کے خوف سے سب بھاگتے پھر رہے تھے۔ وہ ایک زخمی بھیڑیے کی طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ ساتھ ان کی پوری فیملیز کا بھی شکار کر رہا تھا۔ وہ ہر اس شخص کی پوری نسل تباہ کر رہا تھا جس سے فاروق کی دشمنی تھی۔ احسن پورے اٹلی پر قہر برسا رہا تھا۔ فاروق کی موت کی خبر سے اس کے دشمن ٹھیک طرح سے ابھی خوش بھی نہیں ہوئے تھے کہ احسن نے ان سب کے سینے سے دل نوچ ڈالے تھے۔ احسن جانتا تھا کہ میر حاتم میں اس حالت میں نہیں کہ وہ احسن کے کسی معاملے میں بولیں یا دخل اندازی کریں۔ احسن کو عنقریب وہ اپنی کرسی پر بٹھانے والے ہی تھے، پر احسن خود ان کی کرسی پر وراجمان ہو گیا، اور بیٹھنے کے ساتھ جو اس نے قہر برسایا تھا اس سے ان کے دشمنوں کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ ان 5 دنوں میں احسن نے 150 سے زائد لوگوں کے جسم سے ان کے اعضاء خود نکالے تھے، جن میں ہر عمر کے مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ میر حاتم پچھلے 2 گھنٹوں سے فاروق کی قبر کے پاس ویل چیئر پہ بیٹھے احسن کا انتظار کر رہے تھے جو وہ کرتا پھر رہا تھا۔ ان کی خبر ان کے کانوں تک بھی پڑ رہی تھی۔ فاروق کو مٹی دفن کرنے کے بعد سے احسن نے نہ تو میر حاتم کا فون اٹھایا تھا، نہ ہی ان سے ملنے حویلی گیا تھا، اور اب بہت ضروری ہو گیا تھا میر حاتم کے لیے احسن سے بات کرنا، اور یہی ایک جگہ تھی جہاں وہ احسن سے بات کر سکتے تھے۔ اس لیے پچھلے 2 گھنٹوں سے بیٹھے اس کا یہاں انتظار کر رہے تھے۔ پورے 2.5 گھنٹے بعد احسن قبرستان آیا اور پارکنگ میں میر حاتم کی گاڑی دیکھ واپس مڑ گیا۔ اسے میر حاتم پہ غصہ تھا۔ اگر وہ بات کرتا تو شاید ان کے بیچ تعلقات مزید بگڑ جاتے، اس لیے وہ نہ ہی ان سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی ان سے مل رہا تھا۔ احسن کے واپس لوٹنے کی خبر ایک گارڈ نے میر حاتم کو آ کر دی۔ میر حاتم نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا اور اپنی ہتھیلی کی پشت سے اپنا ماتھا مسلا۔ احسن کی لگام کسنا میر حاتم کے بس کی بات نہیں تھی۔ دیکھا فاروق، تو کیا گیا مجھے چھوڑ کر
تیرے بیٹے نے بھی مجھ سے کنارہ کر لیا، اس نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ فاروق سے بیٹھے شکوہ کرتے رہے، پھر اشارے سے گارڈ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہمراہ گاڑی تک گئے۔ مجھے حویلی لے چلو۔ جی باس۔ حکم بجا لاتے ہی گاڑی فوراً حویلی کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج پورے 5 دن بعد میر حاتم حویلی سے باہر نکلے تھے۔ انہوں نے خود کو قید کر کے رکھ لیا تھا۔ احسن جو کچھ کرتا پھر رہا تھا، اس کی اطلاع کے لیے فون وقت در وقت میر حاتم کے پاس بھی آتے جاتے تھے، پر وہ نہ کسی کو سن رہے تھے نہ ہی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ نہ احسن کے نام کری، نہ احسن نے پوچھنا ضروری سمجھا، نہ ہی میر حاتم نے بتانا۔ وہ تو ہر فیصلہ خود کر رہا تھا۔ فاروق کے مرتے ہی اس نے میر حاتم کو بھی مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ فیروزہ بی نے آج زریاب کے ساتھ ہاسپٹل آنے کی بہت ضد کی تھی، پر زریاب نے ایک نہ سنی اور نہ ہی وہ انہیں اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ مہر کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا، ہاتھ پر نیلا نشان پڑا تھا۔ فیروزہ بی اگر مہر کا یہ حال دیکھ لیتی تو وہ خود کو مزید ہلکان کر لیتی، اس لیے زریاب نے سختی سے انہیں منع کرا ہوا تھا ہاسپٹل آنے سے۔ وہ زریاب سے روز مہر کی طبیعت کا پوچھتی، جس پر زریاب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ وہ دوسری کوئی بات نہیں کرتا تھا، پر انہیں کہاں چین آنا تھا۔ وہ سلمیٰ اور باسط سے مہر کے حوالے سے ایک ایک بات پوچھتی اور ہر بار نا امیدی ملنے پر مایوس ہو جاتی۔ ہر نماز کے وقت جب مسجد میں اذان دی جاتی، تب سب سے مہر کی دعا کے لیے لازمی اپیل کی جاتی تھی۔ کراچی کے تقریباً سبھی مسجدوں میں ہر نماز کے بعد مہر کے لیے خصوصی دعا کروائی جاتی تھی۔ فیروزہ بھی جو کر سکتی تھیں وہ کر رہی تھیں۔ حسب معمول زریاب مہر کے سرہانے چیئر پر بیٹھا سو رہا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کا 3 پہر تھا۔ اس وقت وہ عموماً تہجد کی نماز ادا کرتا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں بہت دیر سے ہلکی ہلکی جنبش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں تیز روشنی ہونے کے باعث اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے 2 سے 3 بار اپنی آنکھوں پر زور ڈالا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ چند لمحے کے لیے نظریں سامنے دیوار پہ جا ٹھہری۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو حرکت دینی شروع کی، تھوڑا دائیں طرف تو تھوڑا بائیں طرف۔ اس کے الٹے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو موو کرنا شروع کیا، پھر اپنے سر کو۔ اس کے جسم میں بالکل بھی جان باقی نہیں تھی۔ اس نے بمشکل اپنے سر کو پورا دائیں جانب موڑا تو اس کی نظریں زریاب پہ جا ٹھہریں، جو اپنے حال سے بے خبر اپنی گردن چیئر سے ٹکائے گہری نیند سو رہا تھا۔ مہر کی نظریں اس کے بے جان چہرے پہ جا ٹھہری تھیں۔ آج وہ اسے پہلے والا زریاب نہیں لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح اپنی گردن ٹیڑھی کیے اسے دیکھتی رہی۔ جب گردن میں درد ہونے لگا تو اس نے اپنی گردن واپس سیدھی کر لی۔ اب کی بار اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایک نظر اس نے اپنے ہاتھ پہ ڈالی جہاں کینولا لگا تھا، اور مسلسل ڈرپ لگنے کی وجہ سے اس کا دودھ جیسا سفید ہاتھ نیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے لب کھولے۔ پچھلے 7 دنوں سے ہونٹ بند تھے، جس کے باعث اس کے لیے اپنے منہ کھولنا اور الفاظ ادا کرنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ مہر نے بہت ہمت کر کے اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے بیڈ کے سائڈ پر رکھے ریموٹ کو اٹھایا اور بیڈ کو تھوڑا سا فولڈ کیا سر کی طرف سے،
جسے وہ اپنی پشت ٹکائے بیٹھی تھی۔ زریاب ابھی بھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مہر بار بار اپنے لبوں سے زریاب کا نام پکارنے کی کوشش کر رہی تھی، پر حلق اس قدر سوکھا تھا کہ ہر بار ناکام ہو جاتی۔ اسے پانی کی شدید ضرورت تھی تاکہ اس کا حلق گیلا ہو اور وہ کچھ بول پائے۔ وہ بس اپنی گردن بائیں جانب موڑے زریاب کو دیکھنے لگی۔ اسے ہوش میں آئے پورے 45 منٹ ہو چکے تھے۔ زریاب کو سوتے ہوئے ایک جھٹکا لگا اور وہ چونک کر سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس نے غنودگی میں آدھی کھلی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو ایک جھٹکے سے اپنی دونوں آنکھیں پوری کھولیں، جیسے اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ مہر اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسپاٹ چہرے کے ساتھ، اور زریاب وہ بس مہر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں اس کی بے حد سرخ تھیں۔ زریاب نے اپنی دونوں آنکھوں کو کس کے بند کر کے کھولا اور دل میں کہا، یا اللہ، یہ کوئی خواب نہ ہو، میں جب اپنی آنکھیں کھولوں تو مہر کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ مہر کی نظریں اب تک زریاب پر ہی مرکوز تھیں، پر چہرہ اسپاٹ نہیں تھا۔ اس نے دھیمے سے مسکرا کے زریاب کو دیکھا۔ زریاب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے ماتھے اور بالوں کو جھنجھوڑا اور اگلے ہی لمحے، اس ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں، اس نے کس کے مہر کو اپنے سینے سے لگایا۔ زریاب کی آنکھوں سے آنسو بہتے مہر کے کندھے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ سب بھول بیٹھا تھا۔ اسے اگر کچھ یاد تھا تو وہ یہ کہ مہر کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اپنی سانس سے روکے مہر کو سینے سے لگائے رکھا۔ اگر سانس لیتا تو مہر کو اس کی ہچکیاں بھی سن لیتی۔ وہ پورے 50 سیکنڈ بعد مہر سے الگ ہوا اور بنا اس کی طرف دیکھے روم کا دروازہ کھلتا باہر بھاگا۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے دیوار سے اپنی پشت ٹکائی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ لمحے بھر میں وہ دوڑتا ہوا ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ آیا جہاں مسجد تعینات تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور تہجد کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ اس نے فوراً وضو بنایا اور جائے نماز بچھا کر کھڑا ہوا۔ آنسوؤں کا ایک رولا اس کے حلق تک آیا جسے وہ اب کی بار روک نہیں پایا تھا، اور سجدے میں گرتے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا تھا۔ اس کے لبوں سے بار بار ایک ہی الفاظ نکل رہا تھا، شکر الحمدللہ۔ اس نے آج اللہ کے آگے رو کر وہ سارا غم بہا دیا تھا جو وہ کب سے اپنے اندر رکھے بیٹھا تھا۔ زریاب نے خود کو سنبھالا، تہجد کے 4 نوافل ادا کیے اور لمبی دعا کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یقیناً وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار آج اس نے اللہ کے آگے شکوہ کیا تھا اور اللہ نے اس کے جواب میں مہر کی زندگی بخش دی تھی۔ وہ اپنے شکوے کی توبہ کرتا رہا تھا۔ بے شک ہمارا رب ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس نے خود کو ٹھیک کیا اور واپس سے ہاسپٹل گیا، اور جو ڈاکٹر اس وقت ایمرجنسی میں موجود تھے انہیں مہر کے ہوش میں آنے کا بتایا۔ ڈاکٹر بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور زریاب کے ساتھ ہی مہر کے روم میں چلے آئے جہاں ایک نرس پہلے سے ہی موجود اسٹرا کی مدد سے مہر کو پانی پلا رہی تھی۔ اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے آدھا گلاس پانی کا پی لیا تھا۔ ڈاکٹر کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی مہر کو یوں دیکھ۔ زریاب کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا تھا۔ خوشی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر مہر کے پاس جا کے اس کی طبیعت کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اب پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر اس سے مخاطب ہوئے، کیا آپ کو آپ کا نام یاد ہے؟ جس پر مہر نے سر کو ہلکا سا خم دیتے یہاں ہاں کہا۔ ویری گڈ،
اب بولنے کی کوشش کریں اور اپنا نام بتائیں۔ مہر نے دھیمے سے اپنے لب کھولے اور بولنے کی کوشش کی، پر اس کے لیے ابھی بولنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے 2 سے 3 بار اپنے لب ہلائے، پر آواز حلق میں ہی رہ گئی۔ ڈاکٹر کافی دیر مہر سے چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے، جس کا جواب مہر سر ہاں اور نہ میں ہلا کر دیتی۔ جب انہیں اچھے سے تسلی ہو گئی کہ مہر اب بالکل ٹھیک ہے، تو وہ زریاب سے مخاطب ہوئے۔ آج سے ہم مہر کی سائیکو تھراپی شروع کریں گے۔ جلد ہی مہر بولنے اور چلنے بھی لگے گی، جس پر زریاب نے بس انشاءاللہ کہا۔ نرس مہر کے ہاتھ سے وہ کینولا نکال چکی تھی۔ مہر اب ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زریاب روم کا دروازہ بند کرنے لگا تو اتنے میں وہی نرس واپس آئی۔ ہاتھ میں اس کے آئسنگ بیگ تھا۔ سر، وہ پیشنٹ کے ہاتھ پہ آئسنگ کرنی ہے تاکہ جو خون ان کے رک گیا ہے وہ رواں ہو جائے۔ زریاب نے اس کے ہاتھ سے وہ آئسنگ بیگ لیتے کہا، آپ جائیں، میں کر دوں گا۔ نرس واپس مڑ گئی باہر کی طرف تو زریاب نے روم کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور چلتا ہوا مہر کے پاس آیا اور اس کے بیڈ کے سرہانے رکھی چیئر پہ بیٹھتے اس نے مہر کے ہاتھ بہت نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر آئسنگ کرنے لگا۔ وہ مہر سے نظریں چرا رہا تھا، جبکہ مہر کی نظریں زریاب کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ زریاب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ رو کر آیا ہے اور ابھی بھی وہ خود پر ضبط کر کے بیٹھا تھا۔ اگر مہر کی آنکھوں میں دیکھتا تو شاید ایک بار پھر سے خود پر سے کنٹرول کھو بیٹھتا۔ وہ وقفے وقفے سے بہت دھیان سے مہر کے زخم پر آئسنگ کر رہا تھا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ 20 منٹ تک اسی طرح نیچے منہ کیے بیٹھا رہا۔ آئس کیوبز بھی اب پگھلنے لگے تھے۔ وہ مہر کا ہاتھ واپس بیڈ پر رکھتا اٹھنے لگا تو مہر نے اس کی 2 انگلیاں ہلکے سے تھام لی۔ وہ مہر کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے مہر کو دیکھا، جس پر مہر نے اپنا سر نہ میں ہلاتے اسے رکنے کے لیے کہا۔ مہر کا ہاتھ زریاب کے ہاتھ میں ہی تھا۔ زریاب نے مہر کے ہاتھ کو نرمی سے چوما اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مہر کے بیڈ پہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے بیٹھ گیا اور نظریں نیچے کر لیں۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، جبکہ آنسو آنکھوں سے ٹپک کر نیچے وائٹ ماربل کے فرش پر گر رہے تھے۔ اس ایک لمحے کے لیے زریاب کا دل چاہا کہ وہ مہر کے آگے اپنا دل کھول کے رکھ دے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مہر کی جانب دیکھا۔ مہر کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی، پر آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ زریاب نے اس کی جانب دیکھتے کہا، جانتی ہیں آپ، 7 دن، یہ 7 دن کتنی اذیت میں گزارے ہیں میں نے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ پتہ ہے کیا تھا مہر؟ آپ کو یہاں اس بیڈ پر آنکھیں بند کیے دیکھنا، اس خوف اور ڈر کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہوش نہیں آیا تو، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ مہر کی آنکھوں سے ایک آنسو بہتا ہوا اس کے چہرے تک آیا۔ وہ سب جانتی تھی، اسے سب یاد تھا۔ اسے وہ بھی یاد تھا جو اس سے زریاب نے اس وقت کہا جب وہ بے ہوش تھی۔ مہر کی آنکھیں ضرور بند تھیں، پر دماغ اور کان ہر وقت سن رہے تھے۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی بولنے کی۔ مہر نے اسے ان 7 دنوں میں کئی بار اس کے لیے روتے سنا تھا، اسے سسکتے اور تڑپتے سنا تھا۔ زریاب کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہا تھا، اس کے باپ کی وجہ سے وہ یہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ آخر کار بہت ہمت اور جدوجہد کے بعد اس نے پہلا لفظ بول ہی لیا، ہاٹی۔ یہ لفظ سننے کے لیے نہ جانے زریاب کتنا تڑپا تھا۔ مہر نے ایک بار پھر کہا، ہاٹی۔ زریاب دھیما سا ہنسا، سچ بتاؤ مجھے،
اس نام سے شدید چڑ تھی، اور یقین جانے میں آپ کے منہ سے یہ لفظ سننے کے لیے تڑپا ہوں۔ اس نے مہر کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ مہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کافی دیر تک اس کے سرہانے بیٹھا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ مہر بھی اب ایک ایک لفظ کر کے بول پا رہی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو اس نے نظر اپنے ہاتھ پہ بندھی رسٹ واچ پر ڈالی، جہاں صبح کے 5:45 ہو رہے تھے۔ سردیاں آ رہی تھیں، اس لیے وقت بڑھتا جا رہا تھا۔ زریاب نے مہر کا ہاتھ دھیمے سے واپس بیڈ پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد گھر جاؤں گا امی کو لینے۔ میں 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، تب تک ایک نرس یہیں رہے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اس نے مہر سے اجازت چاہی۔ مہر نے اب کی بار منہ سے کہا، اوکے۔ زریاب اسے دیکھ مسکرایا اور دروازہ کھولتا روم سے باہر آ گیا۔ روم سے باہر آتے ہی سب سے پہلے اس نے فیروزہ بی کو کال لگائی۔ فون پہلے ہی بیل پہ اٹھا لیا گیا۔ فیروزہ بی فون پر ہر وقت اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ وہ بھی قرآن پاک پڑھ کے اٹھی تھی کہ ان کا فون رنگ کرنے لگا۔ زریاب کا نام دیکھ انہوں نے بھی فوراً فون اٹھا لیا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے زریاب نے کہا، مبارک ہو بہت، آپ کے گھر کی رونق لوٹ آئی ہے۔ امی، مہر کو ہوش آ گیا ہے۔ زریاب کے آنسو اب بھی رواں تھے۔ فیروزہ بی نے بلند آواز میں کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میرے مالک تیرا احسان ہے، تو نے ہم پر اپنا کرم کر دیا اور ہماری دعائیں سن لی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ جانے وہ کتنی تڑپی تھی اس خبر کو سننے کے لیے۔ امی، اب بس بھی کر دیں، آپ کی پوتی آپ کو روتا دیکھے گی تو مجھ سے لڑے گی، پھر جانتی ہیں نا آپ۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتی ہوں میرے بچے، میں نماز پڑھ کے آپ کو لینے آ رہا ہوں، اور اب میں آپ کو روتا نہ دیکھوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات پر زور دیتے کہا، اللہ تجھے بہت خوش رکھے میرے بیٹے، اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، بس میں خوش ہی رہوں گا پھر، آمین۔ تو نماز پڑھ کے جلدی آ، میں بھی تب تک نماز پڑھ لوں۔ جی میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فیروزہ بی نے فون بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور جائے نماز بچھا کے فجر کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ ان کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ ہمارا رب ہمیں آزماتا ضرور ہے، پر وہ ہمیں نا امید کبھی نہیں کرتا۔